السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا ہی فضل و کرم ہے کہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اسی رب کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کی طرف ہدایت دی کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن پر ایمان لے کر آتے ہیں اور قرآن کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اور قرآن کے بارے میں ہم ایک تعظیم رکھتے ہیں، قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک محبت اور عقیدت ہم رکھتے ہیں۔ اور اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو بے شک ہم جو ہے وہ ہدایت یافتہ نہ ہوتے، اور شاید ہم بھی ان لوگوں میں سے ہوتے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ان لوگوں جن کے بارے میں فرماتا ہے کہ کچھ لوگ تیار ہی کیے گئے ہیں جہنم کے عذاب کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں سے نہیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ ہی بنائے کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں اور جہنم کے مستحق ہوتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ الحمدللہ آیت نمبر 6 تک جو ہے وہ ہم یاد کر چکے تھے، اب ہے آیت نمبر 7، اور اب آیت نمبر 7 کا ہم مطالعہ کریں گے، اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیات چھوٹی چھوٹی سی ہیں، لیکن اس کو کوشش کیا کریں کہ صرف اینڈ سے ہی نہ جو چیز آپ کو یاد کرنے کی جا رہی ہے صرف وہی نہیں بلکہ پورا بھی آپ نے یاد کرنا ہوتا ہے، اسٹارٹنگ سے پڑھیں اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 7، چلے یاد کرتے ہیں۔ آیت نمبر 7 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور۔ تجوید کے روز دیکھ لیتے ہیں۔ اذا، یہاں پر جو ہے ہم اس کو 3 to 4 کاؤنٹس اس کو کھینچیں گے۔ اس کے بعد ہے القو، قاف پیش کو میں واو مدہ ہوگا اور اس کو لمدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے فیہا، فایا زیر فی میں یا مدہ ہو رہا ہے، اور الف زبر ہاں میں الف مدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ مدات قرآن میں آپ کو 70+ جو ہے وہ پرسنٹیج پر آپ کو ملتے ہیں، اور اگر آپ اس کو کور کر لیں تو یہ بہت سارا قرآن آپ تلاوت کے ذریعے صحیح کر سکتے ہیں۔ تو بس اس پہ دھیان دیا کیجیے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کو ذہن میں رکھ کے قرآن کی تلاوت کیا کیجیے۔ اذا القوا فیہا سمعوا، واو عین واو پیش عو میں واو مدہ ہو رہا ہے، عین کو واضح بھی پڑھیے گا۔ اس کے بعد لہا، حالی زبر ہاں میں الف مدہ ہو رہا ہے، شہیقا، ہائے ذہی میں یا مدہ ہو رہا ہے، اور قاف جو ہے وہ ہمارا واو سے مدغم ہوگا۔ اس کے بعد وہی تفور، فاو پیش فو میں واو مدہ ہو رہا ہے۔ بس سمپل سی یہ بہت آیت چھوٹی سی تھی، اور اس کے تجوید کے روز بھی آپ نے دیکھ لیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اذا، جب القو وہ ڈالے جائیں گے، یعنی کہ کفر کرنے والے، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے اور اللہ کا انکار کرنے والے کیا کہیں گے کہ القو جب وہ ڈالے جائیں گے فیہا اس میں یعنی جہنم میں، تو سمعوا وہ سنیں گے لہا اس کا شہیقاً دھاڑنا سنیں گے، وہی اور جبکہ وہ ہوں گے تفور جوش مار رہی ہوگی، یعنی اس آگ کا وہ دھاڑنا سنیں گے، یعنی اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اس آگ سے۔ اللہ تعالیٰ بالکل ہم سے کوئی ایسا کام نہ لے جو ہم جہنم میں جانے والے بنے، یعنی اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ رحیم و کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور جب قرآن میں ایسی آیات آتی ہے نا تو دل لرز جاتا ہے کہ کاش ہم ان میں سے نہ ہوں، اور ہم جو ہے اپنی اس وقت کو یوٹیلائز کر لیں، ورنہ اس وقت ہم یہی سوچیں گے کہ کاش ہم جو ہے اس ٹائم ہم نے اس کو یوٹیلائز کر لیا ہوتا۔ تو جب جہنم جوش مارے گی تو ہم اس کا دھاڑنا سنیں گے، اور ایک جگہ آتا ہے کہ اس کا دھاڑنا اور اس کا بیچنا بھی ہوگا، جس طریقے سے گدھے نہیں بیچتے ہیں، اللہم لا تجعلنا منہم، جس طریقے سے گدھے بیچتا ہے نا اس طریقے سے اس کا بھیچنا ہوگا،
اور دھاڑے گی اپنے جوش کے مارے. اور وہ ایک دفعہ ایک وقت یہ بھی ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ جہنم یہ بولے گی کہ اس کے اندر جتنے بھی لوگوں کو ڈالا جائے گا وہ یہ بولے گی کہ میں تو ابھی بھری نہیں ہوں، میں تو ابھی بھری نہیں ہوں، اور چاہیے اور چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تھوڑی اپنے اس عذاب سے ڈرایا، ایسے ہی تھوڑی اللہ تعالیٰ نے جنت دے دینی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم جہنم سے بچنے والے کام کریں گے تو ملے گی نا. اور یہ سوچیں کہ جہنم اور جنت دونوں گھر ہمارا آخرت پہ تو ہمارا سب کا یقین ہے نا. تو ان دونوں میں سے کوئی ایک گھر تو ہمیں ملنا ہی ہے. دونوں میں سے ایک گھر تو ہمارے نام لکھا ہوا ہی ہے، ملنا ہے ہمیں وہ ایک گھر. تو یہ سوچیں کون سا چاہیے، آخرت میں کیا جہنم چاہیے؟ اگر ہم اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے، اگر ہم نہیں کام کر رہے، صحیح نیک عمل نہیں کر رہے اور اس وقت کے لیے جنت نہیں کما رہے، تو یقیناً ہم آخرت میں جہنم کے مستحق ہیں اور ہمیں وہی ملے گی. تو غور کیجئے کہ میرا ہر کام کے پیچھے غور کیا کیجئے کہ میرا کیا کام ایسا ہے جو آج میں یہ کام کر رہی ہوں، میں ابھی یہ کام کرنے لگی ہوں، میرا یہ آخرت کے لیے ہے یا دنیا کے لیے، یا پھر جو ہے میرا کس لیے یہ کام ہے، اور کیا میں اس سے اپنی جہنم تو نہیں کما رہی ہوں. تو اس کو چھوڑ دیں، ہر اس کام کو چھوڑ دیں جو آپ کو جہنم کے قریب لے جانے والا ہے، اور ہر اس کام کو اپنانا جو آپ کو جنت کی قریب لے جانے والا ہے. اس دن ہم تمنائیں کریں گے کہ کاش اپنی اس زندگی کو جو ایک دن اور ایک جگہ آتا ہے ایک دن اور ایک دن کا کچھ حصہ، ہم خیال کریں گے کہ ہم اپنی ایک دن اور ایک دن کے زندگی کا جو کچھ حصہ کی زندگی تھی اس کو ہم ایسے ہی گوا کر آ گئے، اور جنت بھی ہم نے گوا دی، اور ہمیں صلہ کیا مل رہا ہے آخرت. جو ہم نے وہی ہے کہ جو ہم یہاں پہ کاٹیں گے، وہی جو ہم بوئیں گے وہی وہاں کاٹیں گے. تو ایسا ہی بوئیں جو وہاں کاٹنے کے لیے آپ خواہش مند ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ اب کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرنی، اور صرف حفظ کرنا ہی ہمارا مطلب نہیں ہے، اس کو سمجھنے کا بھی مطلب ہے ہمارا، اور سمجھنا ہے ہمیں. کوشش یہ کرنی ہے کہ ان احکامات کو اپنائیں اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو ہمیں جہنم سے قریب کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے ہم کو اور ہمارے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان سب کو محفوظ رکھیں. اگر ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم بچا لیے جائیں آگ سے، تو ہمیں امید یہ بھی رکھنی چاہیے کہ ہمارے وہ لوگ جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کو بھی بچا لیں ہم اپنے ذریعے سے. تو کوشش یہ کریں کہ دوسرے لوگ ان کو بھی اس چیز کی طرف راغب کریں کہ وہ قرآن کی طرف جڑیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک.